السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، نکاح کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے اسلام کے نظام تربیت میں تیسرا دور، بلوغت سے نکاح تک۔ معزز سامعین، بلوغت کی حدود میں داخل ہوتے ہی مرد عورت پر وہ تمام قوانین نافذ ہو جاتے ہیں جو اس سے پہلے نابالغ ہونے کی وجہ سے نافذ نہیں تھے۔ یعنی لڑکوں کے لیے بلوغت کی علامت احتلام ہے اور لڑکیوں کی بلوغت کی علامت حیض کی ابتدا ہے۔ بلوغت کے بعد مرد اور عورت میں صنفی جذبات بیدار ہونے لگتے ہیں۔ صنف مخالف کے لیے قدرتی طور پر کشش کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اسلام ان جذبات کو بتدریج مختلف احکام کے ذریعے کمال حسن تدبیر اور حکمت کے ساتھ نکاح کے مرحلے تک جنسی آلائشوں سے پاک اور صاف رکھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اس سلسلے میں محرم اور غیر محرم رشتوں کی تقسیم۔ مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولنے والا بچہ شعور کی عمر تک پہنچنے سے پہلے یہ جان چکا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ گھر کے اندر رہنے والے تمام افراد، مثلا دادا دادی، والدین اور بہن بھائی، ایسے مقدس اور محترم رشتے ہیں جہاں صنفی جذبات کا تصور بھی گناہ ہے۔ والدین اور بہن بھائیوں کے بعد کچھ دوسرے اعزاء و اقارب جن سے زندگی میں بکثرت میل جول رہتا ہے اور کسی حد تک انسان ان کے ساتھ گھل مل کر رہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، مثلا چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ وغیرہ۔ ان کو بھی حرام رشتے قرار دے کر شریعت نے ہر مرد و عورت کے گرد اعزاء و اقارب کا ایک ایسا حلقہ بنا دیا ہے جس میں انسان کے صنفی جذبات میں ہیجان پیدا ہونے کے مواقع نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں۔ حرام رشتوں کے اس حلقے سے باہر غیر محرم رشتہ دار یا اجنبیوں کے لیے جہاں صنفی جذبات میں ہیجان پیدا ہونے کے مواقع ہر آن موجود رہتے ہیں، وہاں شریعت نے بعض دوسری تدابیر اختیار کی ہیں۔ تو یہاں پر جو حرام رشتوں کی تفصیل کے لیے انشاءاللہ آگے معلوم کریں گے، تو یہاں پر جو ہے ساتر لباس پہننے کا حکم۔ گھر کی عام 24 گھنٹے کی زندگی میں اسلام نے مردوں اور عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ایسا لباس استعمال کریں کہ جس سے ان کا سطر ظاہر نہ ہو۔ یاد رہے کہ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مرد کا ناف کے نیچے اور گھٹنوں سے اوپر کا حصہ سب چھپانے کے لائق ہے، دارالقطنی۔ جبکہ عورتوں کا سطر ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ سارا جسم ہے۔ عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے،
سوائے چہرے اور کلائی کے جوڑ تک۔ ابو داود۔ ساتر لباس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ لباس ایسا باریک، تنگ یا مختصر نہ ہو جس سے سطر کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہوں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایسی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی رہتی ہیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی۔ مسلم۔ معزز سامعین، یعنی یاد رہے ساتر لباس کا یہ حکم گھر کے اندر محرم رشتہ داروں، دادا، باپ یا بھائی وغیرہ کے لیے ہے۔ غیر محرم رشتہ داروں یا اجنبیوں سے حجاب کا حکم دیا گیا ہے، جس کا انشاءاللہ آئندہ ہم ذکر کریں گے۔ معزز سامعین، گھر میں اجازت لے کر داخل ہونے کا حکم۔ بالغ ہونے کے بعد گھر کے مردوں یعنی باپ یا بھائی یا بیٹے کو یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں۔ یعنی گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دروازے پر کھڑے ہو کر السلام علیکم کہا جائے۔ اندر سے وعلیکم السلام کی آواز آ جائے تو آدمی اندر چلا جائے، ورنہ انتظار کرے۔ خاموشی کے ساتھ اچانک داخل نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کی عورتیں بیوی کے علاوہ ایسی حالت میں ہوں جس میں انہیں دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو انہیں چاہیے کہ گھر میں اسی طرح اجازت لے کر آئیں جس طرح ان سے پہلے گھر کے دوسرے بالغ لوگ اجازت لے کر آتے ہیں۔ سورہ نور۔ اپنے ہی گھر کی خواتین سے اس قدر پرتکلف طرز زندگی کا حکم دے کر شریعت مردوں اور عورتوں میں شرم و حیا کا جذبہ پختہ کر دینا چاہتا ہے، تاکہ گھر سے باہر غیر محرم عورتوں اور مردوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف گفتگو اور بے باکانہ میل ملاپ کا مزاج ہی نہ بننے پائے۔ معزز سامعین، پھر اس کے بعد آتا ہے حجاب کا حکم۔ گھر کے اندر خواتین کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے سطر کے حصوں یعنی ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا جسم کو مکمل طور پر چھپا کر رکھیں۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ کر رکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں صحابیات رضی اللہ عنہن اس حکم پر سختی سے عمل کرتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے حج کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ دوران حج قافلے ہمارے سامنے سے گزرتے تو ہم اپنی چادریں منہ پر لٹکا لیتی، جب وہ گزر جاتے تو چادریں منہ سے ہٹا لیتی۔ احمد، ابو داود، ابن ماجہ۔ یاد رہے حالت احرام میں عورتوں کو چہرے کا پردہ نہ کرنے کا حکم ہے، جو کہ بذات خود چہرے کے پردے کا بڑا واضح ثبوت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ حدیث میں نحنو یعنی ہم صحابیات رضی اللہ عنہن کے الفاظ اس بات پر شاہد ہیں کہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چہرے کا پردہ صرف ازواج مطہرات میں ہی نہیں بلکہ تمام صحابیات میں مکمل طور پر رائج ہو چکا تھا۔ معزز سامعین، تہذیب مغرب کے دل دادا حضرات نے چہرے کے پردے سے جان چھڑانے کے لیے قرآنی اور احادیث مبارکہ پر بڑی بڑی لمبی بحثیں کی ہیں۔ ہمارے نزدیک اصل مسئلہ دلائل کا نہیں بلکہ ایمان کا ہے، لہٰذا ہم علمی بحث سے صرف صرف نظر کرتے ہوئے یہاں ایک
ہم اسلام کو اہمیت دینا ہے۔ معزز سامعین، اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو، لڑکے ہوں یا لڑکی ہوں، قرآن اور سنت کی تعلیم دینا چاہیے۔ اس طریقے سے اپنی اولاد کو نیک بنائیں، اور نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم تعلیم کتاب و سنت کی اور زندگی قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔